وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد ثم قال البخاري رحمه الله باب طواف النساء مع الرجال. یہ باب ہے عورتوں کے طواف کرنے کا مردوں کے ساتھ، یعنی عورتیں جو ہیں یہ مردوں کے ساتھ طواف کر سکتی ہیں. یہ لازمی نہیں ہے کہ عورتیں الگ طواف کریں مرد الگ طواف کریں. ہاں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح خلط ملط ہوں کہ آپس میں ٹکراتے پھریں، یہ صحیح نہیں ہے. لیکن مرد طواف کر رہے ہیں، عورتیں تھوڑا سا ان سے الگ ان سے پیچھے طواف کر رہی ہیں تو اس کی اجازت موجود ہے. اگر کوئی شخص سختی کرے اس بارے میں کہ نہیں یہ جائز ہی نہیں ہے، جب مرد ہوں گے تو میں اپنی بیوی اپنی جو بھی میں جس کا ولی ہوں میں اس عورت کو طواف کرنے نہیں دوں گا، تو یہ سختی صحیح نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتوں نے طواف کیا ہے مردوں کے ساتھ. تو یہ باب ہے کہ عورتیں مردوں کے ساتھ طواف کر سکتی ہیں. وقال عمرو بن علی حدثنا ابو عاصم قال ابن جریج اخبرني عطاء اذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال. عمر بن علی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابو عاصم نے، وہ کہتے ہیں کہ ابن جریج نے کہا اخبرنی عطاء، مجھے عطاء نے خبر دی. عطاء بن ابی رباح، عطاء بن ابی رباح یہ مکہ مکرمہ کے بہت بڑے عالم تھے، حضرت ابن عباس کے شاگردوں میں سے کبار تابعین میں سے. تو ابن جریج فرماتے ہیں کہ مجھے عطاء نے خبر دی جو کبار تابعین میں سے ہیں، اذ منع ابن ہشام النساء الطواف، اس وقت جب منع کیا ابن ہشام نے عورتوں کو طواف کرنے سے مع الرجال مردوں کے ساتھ. ایک وقت تھا، ایک ایسا موقع آیا جب ابن ہشام نے عورتوں کو مردوں کے ساتھ طواف کرنے سے روک دیا. یہ ابن ہشام کون ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ ابراہیم بن اسماعیل بن ہشام بن ولید بن مغیرہ ہے. ولید بن مغیرہ مشہور مخالف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جو بڑے بڑے مخالفین ہیں ابو جہل، عتبہ، ربیعہ، امیہ بن خلف اور ولید بن مغیرہ، ان لوگوں میں. تو ولید بن مغیرہ کا بیٹا ہے ہشام، اور ان کے بیٹے ہیں اسماعیل، ان کے بیٹے ہیں ابراہیم. تو ابن ہشام کا پورا نام ابراہیم، بعض کہتے ہیں ابراہیم ہے، بعض کہتے ہیں محمد. یہ دو بھائی ہیں، ایک ابراہیم بھی ہیں ایک محمد بھی ہیں. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہاں ابن ہشام سے مراد ابراہیم ہے، زیادہ راجح رائے یہی ہے کہ یہ ابراہیم ہے. بعض کہتے ہیں نہیں یہ ابراہیم نہیں، ان کے بھائی محمد ہیں. ابراہیم یا محمد جو بھی ہوں، بن اسماعیل بن ہشام بن ولید بن مغیرہ، ان کو ابن ہشام کہا جاتا ہے. ہشام بن عبد الملک ایک خلیفہ ہے اموی خلفاء میں سے. ہشام بن عبد الملک جو ہے یہ آخری خلفاء میں سے، اموی خلفاء میں سے ایک خلیفہ ہے. جو اموی خلفاء ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بعد کچھ دیر کے لیے حضرت حسن بن علی خلیفہ رہے کچھ مہینوں کے لیے، پھر انہوں نے مسلمانوں میں صلح کروا دی، اور پھر وہ حضرت امیر معاویہ کے حق میں پھر وہ بیٹھ گئے، اور پھر حضرت امیر معاویہ خلیفہ بن گئے، اور وہاں سے آپ سمجھیے کہ اموی خلافت شروع ہوئی. سیدنا امیر معاویہ یہ تقریباً 41 ہجری کو شروع ہوئی، اور پھر یہ تقریباً 20 سال 60 ہجری تک یہ خلافت جاری رہی ہے. اور اس میں وہ جو اختلافات ہو چکے تھے اور کئی جنگیں ہوئی تھیں صحابہ کرام کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان، تو وہ جو آپس میں افتراق اور اختلاف تھا، تو سیدنا امیر معاویہ نے 20 سال جب خلافت ان کی ہوئی تو اس 20 سال کے اندر سلطنت مضبوط ہو گئی اور یہ اختلافات ختم ہو گئے. تو پھر انہوں نے اپنا ولی عہد جو ہے وہ یزید کو مقرر کیا،
اور پھر یہ سن 61 ہجری سے سن 64 ہجری تک یزید خلیفہ رہا ہے، اور پھر اس کے دور میں جو ہیں وہ پھر کئی مسائل پیدا ہوئے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کوفہ کے اندر، اور ایک واقعہ حرہ ہے، اور اس قسم کے واقعات وغیرہ. ان دونوں واقعات کے بارے میں بڑی افراط و تفریط، غلط صحیح روایات موجود ہیں. تو بہرحال یہ دونوں واقعات جو ہیں یزید کے زمانے میں ہوئے. پھر اس کے بعد معاویہ ثانی، یزید کا بیٹا معاویہ، اس کا نام بھی معاویہ تھا، اس کو معاویہ ثانی کہا جاتا ہے، لیکن اس کی خلافت 2-3 مہینے کی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ مروان بن حکم، وہ بھی اموی ہے، تو پھر وہ خلیفہ بنا. اس کی خلافت بھی کوئی زیادہ لمبا عرصہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد عبد الملک بن مروان، اس کی خلافت لمبا عرصہ رہی ہے. عبد الملک بن مروان یہ اموی خلفاء میں سے ہے. اور پھر اس کے بعد عبد الملک کے کئی بیٹے خلیفہ بنے. عبد الملک بن مروان تقریباً یہ آپ سمجھیے کہ یہ 65 ہجری سے شاید 85 ہجری تک کوئی 1-2 سال آگے پیچھے ہو رہے ہوں گے. یہ تقریباً 65 ہجری سے کوئی 85 ہجری تک یہ خلیفہ رہا ہے عبد الملک بن مروان. پھر ولید بن عبد الملک اس کا بیٹا، وہ خلیفہ رہا ہے، وہ کوئی 10-11 سال. یہ تقریباً عبد الملک بن مروان بھی لمبا 20 سال تقریباً اس نے حکومت کی ہے. اور اس کے خلافت میں کئی اختلافات بھی ہوئے ہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت اس کی خلافت میں ہوئی ہے. حجاج بن یوسف اس کا گورنر تھا، تو اس نے جو ہے وہ پھر عبداللہ بن زبیر کے خلاف لڑائی کر کے تو مکہ مکرمہ کے اندر جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر قتل و غارت ہوئی. بہرحال یہ عبد الملک بن مروان کے دور کے واقعات ہیں. اس کی بھی خلافت لمبی ہے، 20 سال تقریباً. پھر آگے ولید بن عبد الملک ہے، اس کی خلافت 10-11 سال ہے. وہ عبد الملک کا بیٹا ہے. تو اس کے دور خلافت میں یہ محمد بن قاسم اور موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد، حکومت کافی پھیلی ہے اسلامی خلافت. طارق بن زیاد افریقہ وغیرہ میں، موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم جو ہے یہ ہند سندھ وغیرہ ان علاقوں میں. پھر اس کے بعد جو ہے سلیمان بن عبد الملک، یہ تقریباً آج سمجھے 96 یعنی 85 ہجری سے 96 ہجری تک ولید بن عبد الملک کی خلافت ہے. مجھے کچھ پرانا پڑھا ہوا مجھے ممکن ہے کوئی کچھ سال 1-2 آگے پیچھے ہو رہے ہوں، لیکن موٹی موٹی بات اسی طرح ہی ہے. ولید بن عبد الملک کی خلافت کوئی 10-11 سال ہے، شاید 85 ہجری سے 96 ہجری تک. پھر کوئی 3 سال کی خلافت ہے سلیمان بن عبد الملک، وہ بھی عبد الملک کا بیٹا ہے جس طرح ولید عبد الملک کا بیٹا ہے. تو اس کی کوئی 2-3 سال کی خلافت ہے. تو اس کے بعد پھر 2-2.5 سال کی خلافت ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی، جو سنہرا ترین دور ہے، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ قرار دیا جاتا ہے. یہ صرف 2-2.5 سال کا دور ہے، یہ 99 ہجری سے 101 ہجری. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے شاید ہشام بن عبد الملک کا دور ہے، اور یہ بھی لمبا دور ہے. ہشام بن عبد الملک کا دور بھی جو ہے، یہ بھی عبد الملک کا بیٹا ہے. ہشام بن عبد الملک، عمر بن عبدالعزیز یہ عبد الملک کے بیٹے نہیں ہیں، یہ اس کے شاید بھتیجے ہیں. لیکن یہ ولید بن عبد الملک، پھر ہشام بن عبد الملک، پھر آگے سلیمان بن عبد الملک، پھر ہشام بن عبد الملک، یہ سارے عبد الملک کے بیٹے ہیں. درمیان میں عمر بن عبدالعزیز کی خلافت ہے 2-2.5 سال کی. تو یہ ہشام بن عبد الملک کے دور میں ہشام نے یہ جو ابراہیم بن اسماعیل بن ہشام بن ولید بن مغیرہ ہے، اس کو اس نے جو ہے نا وہ مدینہ منورہ کا حاکم گورنر بنایا ہوا تھا. ہشام بن عبد الملک نے اپنے دور میں اس ابن ہشام کو، جس ابن ہشام کی یہاں بات ہو رہی ہے کہ ابن ہشام نے منع کر دیا عورتوں کو مردوں کے ساتھ طواف کرنے سے، تو یہ ابن ہشام میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ ابراہیم بن اسماعیل بن ہشام بن ولید بن مغیرہ ہے. یہ ولید بن مغیرہ کا آپ سمجھے پڑ پوتا ہے ابراہیم. تو ہشام بن عبد الملک کے دور میں یہ مدینہ منورہ کا گورنر تھا، اور اس کا بھائی مکہ مکرمہ کا گورنر تھا. اس کے بھائی کا نام محمد، اس کا بھائی کا نام محمد ہے. اس کا بھائی محمد مکہ کا گورنر تھا ہشام بن عبد الملک کے دور میں، اور ابراہیم جو ہے یہ مدینہ کا گورنر تھا. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابن ہشام سے مراد ابراہیم ہے جو مدینہ کا گورنر تھا، بعض کہتے ہیں کہ محمد ہے جو مکہ کا گورنر تھا. لیکن زیادہ علماء کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ابراہیم ہے.
وہ کہتے ہیں ابراہیم تھا تو مدینہ کا گورنر ہشام کی طرف سے، لیکن ہشام بن عبد الملک نے اسے مدینہ کا گورنر بنانے کے ساتھ ساتھ اسے حج کا ذمہ دار اس کو بنایا ہوا تھا، حج کی نگرانی وغیرہ وہ مدینہ کا گورنر کرتا تھا، مکہ کا گورنر نہیں کرتا تھا۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں، وہ مکہ کا گورنر محمد تھا، تو وہ کہتے ہیں محمد نے منع کیا، لیکن زیادہ علماء کی رائے یہ ہے کہ ابراہیم بن اسماعیل بن ہشام بن ولید بن مغیرہ، تو یہ ہے ابن ہشام۔ میں نے کہا تھوڑا سا پیچھے سے آپ کو تفصیل بیان کر دوں، تو یہ ہشام بن عبد الملک کے دور کی بات ہے، گویا کہ آپ سمجھیے کہ یہ 100 ہجری کے بعد کی بات ہے، تقریباً یہ وہ زمانہ بنتا ہے۔ اس دور میں ابن ہشام نے، ابراہیم یا محمد نے عورتوں کو منع کر دیا کہ وہ مردوں کے ساتھ طواف کریں۔ دیکھیے ایک چیز ہے کہ عورتوں کا مردوں کے ساتھ طواف کرنا، تو یہ تو صحیح ہے نا، جس نے منع کیا اب اس حدیث میں تو اسی کا رد ہو رہا ہے کہ یہ منع نہیں کرنا چاہیے عورتوں کو مردوں کے ساتھ طواف کرنے سے، لیکن ایک ہے کہ مرد اور عورتوں کا اختلاط، کہ وہ آپس میں اس طرح کر کے طواف کریں کہ ایک دوسرے سے ٹکراتے پھریں، اس سے بچنا چاہیے۔ بہرحال جو بھی ہو، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اب مرد اور آپس میں ٹکراتے پھریں اور جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جسم اور نازک اور جو چھپانے والے اعضاء ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے رہیں، تو یہ تو بات مناسب نہیں ہوگی کسی بھی طور پر، چاہے رش کیوں نہیں ہے۔ تو اس رش میں بھی عورتیں کوشش کریں کہ وہ عورتوں کے جرمٹ میں کریں، یا جو ہے کسی ایسی جگہ کریں۔ دیکھیے اب دوسری منزل پہ، تیسری منزل پہ ایسی صورت ہے کہ وہاں رش کی وہ صورت نہیں ہوتی جو نیچے ہوتی ہے۔ دیکھیے محرم بھی قریب سے قریب تر رہے ہیں، تو اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ محرم کے ساتھ کے جسم کے ساتھ ان کا جسم ملا ہوا ہے، اور یہ چیزیں بھی تو مناسب نہیں ہیں۔ تو بہرحال یعنی یہ اس میں کچھ احتیاط کی ضرورت ہے، اس میں افراط و تفریط ہے ہمارے ہاں۔ یعنی یہ کہنا کہ جی عورتیں طواف ہی نہیں کر سکتی مردوں کے ساتھ، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ بالکل اس طرح کی بات ہے جس طرح جی عورتیں نماز کے لیے مسجد میں نہیں جا سکتی، نہیں، نماز کے لیے مسجد میں جائیں، لیکن اختلاط اور ان چیزوں سے وہ بچیں۔ عورتوں کے صف پیچھے ہو، مردوں کے صف آگے ہو، تو اب اتنی سختی کی جائے کہ جی عورتیں نماز کے لیے نکل ہی نہیں سکتی، فتنے کا زمانہ ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجازت دی عورتوں کو نماز کے لیے مسجد میں آنے کی، اور عورتیں نماز کے لیے مسجد میں آتی تھیں، اور آپ نے فرمایا کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجدوں سے نہ روکو، تو اسی طرح جو ہے وہ عورتوں کو مردوں کے ساتھ طواف کرنے سے بھی نہیں روکا جا سکتا۔ ہاں اختلاط اور آپس میں ٹکرانے، اس سے جو ہے وہ ان کو روکا جائے گا۔ جس طرح آپ نے نماز کے اندر جب نماز ہوتی تھی تو نماز کے بعد آپ نے دیکھا ایک دفعہ کہ عورتیں اور مرد نکل رہے ہیں مسجد سے، تو آپ نے عورتوں سے فرمایا کہ تمہارا حق نہیں ہے کہ تم رستے کے درمیان چلو، تم سائیڈ پہ بالکل دیوار کے ساتھ تم چلا کرو، تو اس لیے تاکہ مرد جو ہیں وہ الگ ہو جائیں، عورتیں الگ ہو جائیں۔ اور پھر ویسے بھی اس قسم کی احتیاط بھی ہوتی تھی کہ پہلے عورتیں نکلیں یا پہلے مرد نکلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی احتیاط بھی کروا دیتے۔ تو اس قسم کی احتیاط تو کرنی چاہیے کہ اب اس میں ٹکرانا اور یہ اختلاط نہ ہو، لیکن جو ہے وہ نماز پڑھنے سے منع کر دینا، مسجدوں میں آنے سے، اور یہ چیز جو ہے یہ افراط و تفریط ہے۔ تو ایسی چیز ہی یہاں ہے، یہ ذرا حدیث پوری کر لیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو عطا کہتے ہیں، ابن جریج راوی ہیں کہ عطا نے مجھے خبر دی کہ ابن ہشام نے منع کر دیا عورتوں کو مردوں کے ساتھ طواف کرنے سے۔ تو ابن ہشام سے مراد کون ہے؟ یہ ولید بن مغیرہ کا پوتا ہے، ابراہیم بن اسماعیل بن ہشام بن ولید بن مغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس کا تعلق ہشام بن عبد الملک سے نہیں ہے کہ یہ اس کے خاندان کا کوئی ہے، یہ ہشام کوئی اور ہے، وہ ہشام بن عبد الملک تو اموی خلیفہ تھا۔ یہ ابراہیم بن اسماعیل بن ہشام بن ولید بن مغیرہ، یہ ہشام بن ملک کے دور میں گورنر تھا۔ کہاں کا؟ ابراہیم مدینہ کا گورنر تھا، اور اس کا بھائی کہاں کا گورنر تھا؟ مکہ کا، اس کا بھائی محمد۔ تو اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ابراہیم مراد ہے، اس نے منع کیا تھا، بعض کہتے ہیں محمد نے منع کیا تھا۔ زیادہ علماء کی رائے ہے کہ ابراہیم تھا۔ ابراہیم تھا تو مدینہ کا گورنر، لیکن وہ حج کا بھی ذمہ دار تھا۔ آئی سمجھ؟ تو اس نے منع کر دیا، اس نے کہا کہ عورتیں مردوں کے ساتھ طواف نہ کریں۔ تو جب اس نے منع کیا تو اس کے بارے میں حضرت عطا بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عطا کا دور تھا،
تو ابن جریج بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے عطا نے خبر دی جب منع کیا ابن ہشام نے عورتوں کو مردوں کے ساتھ طواف کرنے سے، قال، تو حضرت عطا نے فرمایا، قال سے مراد حضرت عطا ہیں، عطا نے فرمایا کیف یمنعہن، وہ کیسے روک سکتا ہے عورتوں کو؟ یعنی ابن ہشام چاہے وہ گورنر ہے مدینہ کا، چاہے وہ حج کا ذمہ دار ہے خلیفہ کی طرف سے، اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ عورتوں کو مردوں کے ساتھ طواف کرنے سے روکے۔ وقد طاف نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الرجال، اور تحقیق طواف کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے مردوں کے ساتھ، آپ کی بیویاں بھی مردوں کے ساتھ طواف کرتی تھیں۔ قلت، میں نے عرض کیا، یہ قلت کون کہہ رہا ہے؟ نہیں، عطا نے تو جب ابن ہشام نے منع کیا تو عطا نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، عطا جی، تو اس قلت سے مراد جریج ہیں جو عطا سے راوی ہیں۔ تو قلت، تو ابن جریج کہتے ہیں میں نے عرض کیا، ابن جریج حضرت عطا کے شاگرد ہیں۔ حضرت عطا جو ہیں یہ تھے عالم، لیکن اس دور میں ہمارے دور کے علماء کی طرح عالم نہیں ہوتے تھے، اس دور میں علماء کا بڑا مقام ہوتا تھا۔ ایک عالم ایک بات کہہ دیتا تو خلیفہ کی بات، خلیفہ کوئی حکم دیتا، آگے سے عالم کوئی بات کہہ دیتا تو عالم کی بات کو زیادہ اہمیت ہوتی تھی، اور حضرت عطا کی بہت اہمیت تھی اس دور میں۔ کہتے ہیں ہشام ایک دفعہ حج کرنے آیا، ہشام بن عبد الملک جس کے دور کی یہ بات ہے، وہ ایک دفعہ حج کرنے آیا تو دیکھا کہ لوگ ایک کالے رنگ کے حبشی شخص، چھوٹے سے قد کے شخص کے ارد گرد لوگ اس طرح اکٹھے ہیں جیسے لوگ جو ہیں وہ آج کل جو ہے وہ یہ ہمارے سپر سٹار ہوتے ہیں اور اس طرح لوگ ٹوٹے پڑتے ہیں، اس طرح کر کے لوگ جو ہے نا وہ ایک حبشی شخص کے ارد گرد ٹوٹے پڑ رہے تھے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں خلیفہ ہوں، لوگ میرے پیچھے اس طرح نہیں ٹوٹے پھرتے جس طرح اس شخص کے پیچھے ٹوٹے پڑ رہے ہیں، یہ کون ہے شخص؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ عطا بن ابی رباح ہیں، کہ یہ مکہ مکرمہ کے بہت بڑے عالم ہیں، کبار تابعین میں سے ہیں۔ تو کہنے لگا اچھا یہ وجہ ہے، اس لیے لوگ جو ہیں لوگ اس علم حاصل کرنے کے لیے، مسئلے پوچھنے کے لیے، محبت علماء کی اور ہیبت، تو لوگ اس طرح کر کے ٹوٹے پڑ رہے تھے۔ حضرت عطا نے فرمایا کہ وہ کیسے روک سکتا ہے عورتوں کو، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے مردوں کے ساتھ طواف کیا ہے۔ قلت، تو میں نے عرض کیا، ابن جریج کہہ رہے ہیں، ابعد الحجاب او قبل، کہ اے عطا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے مردوں کے ساتھ طواف کیا ہے، یہ حجاب سے پہلے کی بات ہے کہ حجاب کے بعد کی بات ہے؟ حجاب سے پہلے یا حجاب کے بعد؟ مطلب یہ ہے کہ حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے یا حجاب کا حکم نازل ہونے کے بعد؟ حجاب کا حکم کب نازل ہوا اور کس آیت کی صورت میں نازل ہوا؟ سورہ احزاب میں آیت حجاب ہے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، تو اس آیت کو آیت حجاب کہا جاتا ہے کہ جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے، ازواج مطہرات سے کوئی سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے ان سے سوال کرو، اس کو آیت حجاب کہا جاتا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 53 ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 53، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب تم عورتوں سے کسی متاع کا، کسی چیز کا سوال کرو، ان سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کسی متاع کا سوال کرو تو حجاب کے پیچھے سے سوال کرو۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی، ان کے دلوں کے لیے بھی۔ تو یہ حکم ازواج مطہرات اور صحابہ کرام کو ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام نے ازواج مطہرات سے کوئی پوچھنا ہے، کوئی چیز لینی ہے تو وہ پردے کے پیچھے سے لیں، تو صحابہ کرام کے دل بھی پاک رہیں گے اور ازواج مطہرات کے دل بھی پاک رہیں گے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں بہت بڑا دعویٰ کرتے ہوئے کہ جی ہمارے دلوں کے اندر جو ہے نا وہ ایمان موجود ہے، ہمیں حجاب وغیرہ ان ظاہری تکلفات کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں داڑھی اور حجاب یہ ظاہری تکلفات ہیں، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے دل کے اندر ایمان موجود ہے۔ یہ نعوذ باللہ یہ بات کر کے نعوذ باللہ صحابہ اور ازواج مطہرات پر حملہ کر رہے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان موجود نہیں تھا، ان کو ظاہری حجاب کی ضرورت تھی۔ اب چونکہ ان کے دلوں میں ایمان موجود ہے، ان کو ظاہری حجاب اور ظاہری داڑھی اور جو اسلام کا ظاہری جو ایک تشخص ہے، ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حجاب اور یہ جو اس قسم کے ظاہری تشخص کی چیزیں ہیں، یہ صحابہ اور ازواج مطہرات کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے تھا۔ ان کے دل پہلے بھی بہت پاکیزہ تھے، اللہ نے فرمایا اس سے دل مزید پاکیزہ رہیں گے۔ جب اندر پاکیزگی ہوگی تو وہ پاکیزگی باہر نظر بھی آئے گی۔
یہ کہتے ہیں نہیں، باہر سے تو ہم جو ہے وہ پاکیزہ نہیں ہوں گے، باہر سے ہمارا تشخص اسلامی نہیں ہوگا، ہم اندر سے بڑے پاکیزہ ہیں. یہ پتہ نہیں کیسی پاکیزگی ہے، اللہ معاف کرے. تو اس آیت کو کہتے ہیں آیت حجاب. اور یہ آیت حجاب نازل ہوئی تھی سیدہ زینب بنت جہش کی شادی کے موقع پر. اس آیت کے شروع میں دیکھیں تو اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو حتیٰ کہ تمہیں اجازت دی جائے کھانے کے لیے. اور پھر یہ ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ ولیمے کے بعد کھانے کے بعد بیٹھے رہے تھے، باتیں کرتے رہے تھے، تو اللہ نے منع کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی تھی، اب آپ چاہتے تھے کہ اب لوگ چلے جائیں، لیکن آپ منہ سے کہہ نہیں سکتے تھے کہ اب لوگ چلے جائیں. لوگ کھانا کھانے کے بعد گپ شپ لگا رہے تھے. تو اللہ نے پھر آسمان سے آیتیں اتار دیں. اللہ نے فرمایا وَإِذَا دُعِيتُمْ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا، جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو جایا کرو. فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب تم کھا چکو تو پھر اٹھ جایا کرو. پھر کھانے کے بعد بیٹھے رہنا صحیح نہیں ہے. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث، باتیں نہ کرتے رہا کرو. ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ چیز نبی کو ایذا دیتی ہے، نبی کو تکلیف دیتی ہے. فیستحیی منکم، وہ شرم کے مارے تمہیں کہتے نہیں ہیں. حیا کی بات بھی ہے، وہ شرم اور حیا کے پیچھے تمہیں کہتے نہیں ہیں. واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق کے بارے میں کوئی حیا نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، فرمایا کہ کھانا کھانے کے بعد، پہلی بات ہے نبی کے گھر میں ایسے آنا جانا زیادہ وہ بھی صحیح نہیں ہے. نبی کی پرائیویسی ہے، یہ نہیں کہ تمہیں سوال کرنے کے لیے دیگر کاموں کے لیے آنا ہے آؤ، لیکن نبی کی پرائیویسی کا دھیان رکھو، بار بار بلا وجہ نہ آؤ. اور اگر آؤ تو کھانا کھا کر چلے جاؤ، بیٹھے نہ رہو. نبی حیا سے تم سے بات نہیں کرتے، لیکن اللہ کو حق کے بارے میں کوئی حیا نہیں ہے. اور پھر آگے حکم ہوا کہ اگر تمہیں نبی کی بیویوں سے کوئی کام ہے تو تم ان سے پردے کے پیچھے سے مانگو، ان سے کوئی چیز مانگنی ہے تو مانگو. تو یہ سیدہ زینب بنت جہش کی شادی کا واقعہ ہے. اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی تھیں اور اسی موقع پر حجاب کا حکم نازل ہوا تھا. اور سیدہ زینب بنت جہش سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح 5 ہجری میں ہوا تھا. 5 ہجری میں جب حضرت زینب بنت جہش کو سیدنا زید بن حارثہ نے طلاق دے دی تھی، آپس میں ان کا نباہ نہیں ہو سکا تھا، تو اللہ نے آسمانوں کے اوپر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب بنت جہش سے نکاح کر دیا تھا. تو یہ 5 ہجری کا واقعہ. تو ابن جریج کہتے ہیں میں نے عرض کی ابعد الحجاب او قبل، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے طواف کیا ہے مردوں کے ساتھ، تو یہ حجاب سے پہلے کی بات ہے کہ حجاب سے بعد کی بات ہے؟ اگر تو یہ حجاب سے پہلے کی بات ہو تو پھر اس سے تو ہم دلیل نہیں پکڑ سکتے، کیونکہ حجاب سے پہلے تو حجاب کا حکم نہیں تھا، تب تو وہ ابھی پردے کے احکامات نہیں تھے. پھر تو پردے کے احکامات بعد میں نازل ہوئے. تو اب کوئی شخص جو ہے وہ استدلال کرے کہ حجاب سے پہلے فلاں عورت پردہ نہیں کرتی تھی، تو اس سے استدلال تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ تب تو حجاب کا حکم نہیں تھا. حجاب کا حکم تو حجاب کے آیت نازل ہونے کے بعد کوئی اگر واقعہ بیان کیا جائے تو اس سے استدلال ہو سکتا ہے. اب یہ جو ابن جریج کہہ رہے ہیں عطا سے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے مردوں کے ساتھ طواف کیا ہے، تو یہ حجاب سے پہلے کا واقعہ ہے کہ حجاب سے بعد کا واقعہ ہے؟ 5 ہجری سے پہلے کا واقعہ ہے یا 5 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے؟ حضرت عطا تو 5 ہجری میں موجود ہی نہیں تھے. حضرت عطا تو تابعی ہیں، یہ صحابی نہیں ہیں، تو یہ تو 5 ہجری میں موجود نہیں تھے. لیکن ممکن ہے حضرت عطا جو یہ بیان کر رہے ہوں انہوں نے کسی صحابی سے سنا ہو جو کبار تابعین تھے. کئی دفعہ وہ کوئی بات انہوں نے صحابہ سے سنی ہوتی تھی، تو وہ اس زمانے میں ابھی سندوں کا وہ ابھی زیادہ ضرورت نہیں پڑی تھی، ابھی زیادہ فتنے اتنے نہیں ہوئے تھے کہ بہت زیادہ سندیں ہوں. کئی دفعہ کبار تابعین سند کے بغیر بھی ایک بات بیان کر دیتے تھے. تو ممکن ہے عطا، حضرت ابن جریج نے سمجھا ممکن ہے عطا نے یہ بات جو ہے یہ کسی سے سنی ہو، کسی صحابی سے، تو بیان کر رہے ہوں. تو انہوں نے تاکید کرنا چاہیے، پکا کرنا چاہا کہ یہ جو آپ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ازواج مطہرات وہ طواف کرتی تھی مردوں کے ساتھ، یہ حجاب سے پہلے کی بات ہے جو آپ نے کسی سے سن رکھی ہے یا حجاب کے بعد کی بات ہے؟ قال، تو عطا نے فرمایا ای لعمری، ہاں میری عمر کی قسم، لعمری میری عمر کی قسم، یہ ایک قسم کا انداز ہے، تاکید کا انداز ہے عربی زبان میں. اور عرب لوگ جو ہیں وہ اس قسم کا جو ہے وہ قسم کھا لیتے ہیں. یہ در حقیقت
یہ اس طرح کی قسم نہیں ہے جو باقاعدہ دل کے ارادے سے قسم کھائی جاتی ہے، یہ اس طرح کی ایک قسم ہے جو زبان زد عام جس کو کہتے ہیں، ایک چیز زبانوں پر مشہور ہو جاتی ہے، یہ اس طرح کی ایک چیز ہے۔ تو عربوں میں یہ چیز عام ہے کہ وہ کئی دفعہ لعمری یا لعمروکا کہہ دیتے ہیں۔ اگر یہ وہ قسم ہو جس کو عقدتم الایمان کہا جاتا ہے، اگر یہ اس طرح کی قسم ہو تو پھر تو اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے، پھر تو اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم عربی لٹریچر کا، احادیث وغیرہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں ان میں کئی جگہ پر لعمری، لعمروکا وغیرہ اس طرح کی قسم مل جاتی ہے۔ قرآن کریم میں بھی موجود ہے، سورہ حجر میں لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، لیکن اس کے بارے میں کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ وہ تو اللہ نے قسم اٹھائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی، اے نبی آپ کی عمر کی قسم، کہ وہ قوم لوط کے بارے میں ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، آپ کی عمر کی قسم کہ وہ اپنی بدہوشیوں میں سرگرداں پھر رہے تھے۔ جب وہ قوم لوط آئے، وہ جو فرشتے آئے تھے قوم لوط پر عذاب کے لیے، تو وہ حضرت لوط کی بیوی نے خبر کر دی قوم لوط کو کہ نوجوان لڑکے آئے ہیں، تو پھر وہ قوم لوط والے وہ آئے تھے کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو، تو اس موقع پر اللہ نے جو ہے وہ حکایت کی ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ واقعی بندہ کہہ سکتا ہے وہ تو اللہ نے قسم اٹھائی ہے، اللہ تو مخلوق کی قسم اٹھا سکتے ہیں، لیکن عربی لٹریچر میں، حدیث میں ہمیں لعمری، لعمروکا، یہ احادیث مبارکہ میں بھی اس قسم کے الفاظ ملتے ہیں۔ تو یہ لعمری، یہ جو قسم ہے یہ وہ معروف قسم نہیں ہے جس کو کہتے ہیں کہ جی دل کے ارادے سے قسم اٹھائی جائے، اور ایسی جو دل کے ارادے سے قسم اٹھائی جاتی ہے تو وہ قسم جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں اٹھائی جا سکتی۔ من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، تو یہ لعمری اس قسم میں آتا نہیں ہے، یہ اسی قسم کی چیزوں میں شامل ہے۔ واللہ باللہ میں تو زبان زد عام ہے وہ چیز، اس میں کوئی شرعی مسئلہ نہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ مسئلہ یہ کہ اگر ایک بندہ جو ہے یہ قسم اٹھا دے تو وہ قسم شمار ہی نہیں ہوتی۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تو یہ لعمری میں جو ہے اس میں اللہ کے علاوہ مخلوق کی قسم ہوتی ہے، لعمری میری عمر کی قسم، یا لعمروکا تیری عمر کی قسم، تو یہ بھی آپ سمجھے واللہ باللہ وغیرہ کی طرح کی قسم ہے۔ اس میں وہ در حقیقت وہ جو جس کو عقدتم الایمان کہتے ہیں، اس میں وہ والی چیز نہیں ہوتی، واللہ عالم۔ تو حضرت عطا نے فرمایا ہاں البتہ میری عمر کی قسم، لقد ادرکتہ بعد الحجاب، میں نے اس کو خود پایا ہے حجاب کے بعد۔ حضرت عطا نے وضاحت کر دی کہ یہ بات میں نے کسی سے سنی نہیں ہے، یہ میں کسی صحابی سے سنا ہوا واقعہ نہیں بیان کر رہا تمہیں کہ مجھے کسی صحابی نے بیان کیا کہ ازواج مطہرات طواف کرتی تھیں مردوں کے ساتھ، یہ میں نے اس کو خود اپنی آنکھوں سے پایا ہے، میں نے اس کو خود پایا ہے۔ اور جب حضرت عطا کہتے ہیں میں نے خود پایا ہے، اس سے آٹومیٹک یہ بات ثابت ہوگی کہ یہ حجاب کے بعد کی بات ہے، کیونکہ حضرت عطا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں 11 ہجری میں ربیع الاول میں آپ اللہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں، تو حضرت عطا اس زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، وہ تو بعد میں پیدا ہوئے، اسی لیے ان کو تابعی کہا جاتا ہے، صحابی نہیں کہا جاتا۔ تو حضرت عطا کہتے ہیں میں نے اس کو خود پایا ہے۔ جب حضرت عطا نے ایک چیز پائی تو وہ تو لازمی بات ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد انہوں نے پایا، اور حجاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 5 ہجری میں حجاب کے احکامات اترے تھے، تو حضرت عطا نے صراحت کر دی کہ یہ میں نے بات کسی سے سنی نہیں ہے، میں کسی صحابی سے سنی ہوئی بات نہیں بیان کر رہا، میں نے اس چیز کو خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے خود دیکھا ازواج مطہرات کو، اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ وہ مردوں کے ساتھ طواف کرتی تھی۔ حضرت عطا نے صحابہ کرام کا زمانہ پایا کہ بعد تابعین میں سے انہوں نے بہت صحابہ کرام کا زمانہ پایا، ازواج مطہرات کا زمانہ پایا، تو حضرت عطا کہتے ہیں میں نے اس کو خود پایا ہے۔ تو جب خود پایا ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ یہ حجاب کے بعد کی بات ہے، تو گویا کہ اس سے استدلال ہو سکتا ہے، اگر یہ حجاب سے پہلے کی بات ہوتی تو استدلال ہی نہ ہو سکتا کہ جی وہ تو حجاب سے پہلے کی بات ہے، ہم تو حجاب اور اسلامی جو ستر و حجاب کے احکامات ہیں ہم تو ان کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ مرد و عورت جو ہیں وہ اکٹھے طواف نہ کریں، نہیں، حضرت عطا کہہ رہے ہیں یہ حجاب کی آیتیں اترنے کے بعد کی بات ہے، میں نے ازواج مطہرات کو خود پایا ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ طواف کرتی تھیں، تو یہ روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح کر کے۔ قلت، میں نے عرض کیا، کون کہہ رہے ہیں؟ ابن جریج، کیف یخالطن الرجال، کیسے وہ مردوں کے ساتھ خلط ملط ہوتی تھیں؟
اب وہ بات آئی اختلاط کی. ایک ہے ساتھ طواف کرنا، ساتھ طواف کرنے میں یہ نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اندر خلط ملط ہو کے، ساتھ طواف کرنے سے مراد ہے کہ مرد الگ ہوں عورتیں الگ ہوں. اب وہ سوال ہے اختلاط والا. ابن جریج کہتے ہیں کیف یخالطن الرجال، وہ مردوں سے خلط ملط کیسے ہوتی تھیں؟ ازواج مطہرات، وہ تو ازواج مطہرات ہیں، اللہ نے تو ان کو پاک رکھا تھا، اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں اور وہ احتیاط کرتی تھیں، تو وہ مردوں میں پھر کیسے خلط ملط ہوتی؟ قال، عطا نے فرمایا لم یکن یخالطن، وہ خلط ملط نہیں ہوتی تھیں. یہاں ان کا مردوں کے ساتھ طواف کرنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ خلط ملط ہوتی تھیں، خلط ملط نہیں ہوتی تھی، مردوں سے الگ رہ کے طواف کرتی تھی. کانت عائشہ تھی سیدہ عائشہ، حضرت عطا بیان کر رہے تھی عائشہ رضی اللہ عنہا تطوف حجرۃ من الرجال، وہ طواف کیا کرتی تھی الگ تھلگ ہو کر. حجرہ کا مطلب الگ تھلگ ہو کر، وہ طواف کرتی تھی الگ تھلگ ہو کر من الرجال، مردوں سے، یعنی مردوں کی موجودگی میں طواف کرتی تھی لیکن الگ ہو کر. لا تخالطہم، خلط ملط نہیں ہوتی تھی. یہ ہے اصل حکم کہ خلط ملط ہونا صحیح نہیں ہے لیکن مردوں کے ساتھ طواف ہو سکتا ہے. فقالت امرأۃ، حضرت عائشہ جو ہیں وہ مردوں سے الگ ہو کر طواف کرتی تھیں، خلط ملط نہیں ہوتی تھی ان میں. یہ حضرت عطا حضرت عائشہ کا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں. تو جب یہ حضرت عائشہ کا واقعہ بیان کر رہے ہیں تو حضرت عطا فرماتے ہیں فقالت امرأۃ، تو ایک عورت نے کہا، کس سے کہا؟ حضرت عائشہ سے کہا ایک عورت نے، انطلقی نستلم یا ام المؤمنین. ایک عورت نے کہا، کوئی تابعی خاتون ہوں گی، انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا انطلقی، چلیں، نستلم، ہم استلام کریں، یا ام المؤمنین، اے مؤمنوں کی ماں، اے ام المؤمنین، آئیے جا کے استلام کرتے ہیں حجر اسود کا. یعنی سیدہ عائشہ طواف کر رہی تھیں، مردوں کے ساتھ خلط ملط نہیں تھیں، الگ تھیں، تو ان کے ساتھ ایک عورت بھی تھی. تو اس عورت نے حضرت عائشہ سے کہا کہ آئیے ام المؤمنین، ہم استلام کرتے ہیں، ہم حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں جا کے. قالت، تو حضرت عائشہ نے فرمایا انطلقی عنکی، تو چلی جا اپنی طرف سے، تو خود چلی جا. وابت، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گی، کیونکہ خلط ملط ہونا تھا، مردوں سے اختلاط ہونا تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں، تم جانا چاہتی ہو تو تم چلی جاؤ، خود نہیں وہ گئیں. یخرجن متنکرات باللیل، حضرت عطا فرماتے ہیں وہ نکلتی تھیں متنکرات باللیل. متنکرات کا مطلب ہے کہ پہچانی نہیں جاتی تھی، باللیل، رات کو، وہ رات کو نکلتی تھیں، پہچانی نہیں جاتی تھی. تو رات کو اس لیے نکلتی تھیں، دن کے وقت جو ہے وہ پردے وغیرہ کا مسئلہ ہے. اور ویسے بھی عورتوں کے لیے یہ ہے کہ عورتوں کے لیے اگر وہ احرام میں ہوں تو ان کے چہرے کا احرام بھی ہوتا ہے، چہرے پر وہ کپڑا نہیں لا سکتی. باقی مرد سامنے آ جائیں تو مردوں کی موجودگی میں تو وہ چہرے پر مردوں کی وجہ سے کوئی چیز ڈال سکتی ہیں. ویسے عورتوں کو اپنے چہرے کے اوپر کوئی چیز نہیں رکھنی چاہیے، کوئی چیز رکھتی ہیں تو ان کو دم پڑ جاتا ہے. جیسا مردوں کے سر کا احرام ہوتا ہے تو عورتوں کے چہرے کا احرام ہوتا ہے. تو پھر کیا کرتی ہیں عورتیں؟ وہ پھر رات کو نکلتی تھیں، ایسے نکلتی تھیں، پہچانی نہیں جاتی تھیں اندھیرے کی وجہ سے. فیطفن مع الرجال، حضرت عطا بیان کر رہے ہیں، تو وہ پھر طواف کیا کرتی تھیں مردوں کے ساتھ. ولکنہن کن اذا دخلن البیت، لیکن وہ جب وہ بیت اللہ میں داخل ہوتی، قمنا، تو کھڑی ہو جاتی تھیں. حتی یدخلنا، داخل نہیں ہوتی تھیں، داخل ہونے سے پہلے وہ کھڑی ہو جاتی تھیں. واخرج الرجال، اور مردوں کو نکال دیا جاتا. یعنی جب عورتیں بیت اللہ میں داخل ہوتی، بیت اللہ میں مرد آ جا رہے ہوتے، تو عورتیں جب ازواج مطہرات جو ہیں وہ رات کو طواف کرنے آتی تو وہ آتی تو دروازوں پر کھڑی ہو جاتی، ایسے ہی دروازوں سے داخل نہ ہو جاتی، کیونکہ رش ہوتا ہے خانہ کعبہ میں. آج بھی آپ دیکھیے، اس زمانے میں بھی رش ہوتا تھا. تو اگر اس طرح داخل ہو جاتی تو پھر وہ خلط ملط ہونے کا، ٹکرانے کا خدشہ. تو وہ عورتیں احتیاط کرتی تھیں، وہ داخل ہونے سے پہلے کھڑی ہو جاتی تھیں، مردوں کو نکالا جاتا، پھر عورتیں داخل ہوتی. تو یہ اہتمام کیا جاتا تاکہ خلط ملط نہ ہوں عورتیں. وَأُخْرِجَ الرِّجَالُ، مردوں کو نکال دیا جاتا، پھر عورتیں داخل ہوتی. یعنی مردوں کو گویا کہ نکال کر روک دیا جاتا پیچھے، مزید مرد پیچھے آ رہے ہیں، اگر پیچھے مزید مرد نہیں آ رہے تو جو مرد ہیں ان کو نکال دیا جاتا، پھر عورتیں داخل ہوتی. اگر مزید مرد وغیرہ آ رہے ہیں تو گویا کہ ان کو تھوڑا پیچھے روک دیا جاتا، تو عورتیں پھر داخل ہوتی، اختلاط سے بچنے کے لیے. تو اختلاط سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے.
آج کل کوشش کرتے ہیں سعودی حکام کے وہ اختلاط سے. اب آپ دیکھیے کہ مسجد نبوی میں تو پورا انہوں نے اہتمام کیا ہوا ہے. عورتیں الگ ہیں، مرد الگ ہیں، عورتوں کے الگ نماز کی جگہ ہے، مردوں کے الگ نماز کی جگہ ہے، باقی دروازے بھی الگ ہیں عورتوں کے مردوں کے. لیکن صحن وغیرہ میں بعض دفعہ جو ہے وہ رش وغیرہ میں عورتیں مرد جو ہیں وہ بعض دفعہ ایک خاندان کے آ رہے ہیں مرد و خواتین تو اکٹھے آتے ہیں، پھر الگ الگ دروازوں سے داخل ہو جاتے ہیں. اب جو ہے وہاں اتنا اہتمام ہونا چاہیے کہ دروازوں سے الگ الگ داخل ہوں، ٹکراؤ کے اور اختلاط کے امکانات سے کم ہوں. اب یہی چیز خانہ کعبہ میں بھی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ خانہ کعبہ میں یہ چیز مشکل ہے، لیکن وہاں بھی جو ہے وہ عورتوں کی جگہ الگ ہوتی ہیں نماز پڑھنے کی، مردوں کی جگہ الگ ہوتی ہیں، اس کا پورا اہتمام ہوتا ہے. تو باقی داخل ہوتے وقت جتنا اہتمام ہو سکے اتنا بہتر ہے. یہاں اسی چیز کا ذکر ہے کہ جب عورتیں بیت اللہ میں داخل ہوتی تو کھڑی ہو جاتی ہیں داخل ہونے سے پہلے. وَأُخْرِجَ الرِّجَالُ مردوں کو نکال دیا جاتا. وَكُنْتُ آتِي عَائِشَةَ حضرت عطا خود بیان کر رہے ہیں اپنا واقعہ، کہتے ہیں میں آتا تھا حضرت عائشہ کے پاس. حضرت عطا فرما رہے ہیں انا میں وعبید بن عمیر اور عبید بن عمیر ہم حضرت عائشہ کے پاس آتے، یعنی ان کے پاس جاتے ہم مسئلے پوچھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے. وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ فِي جَوْفِ سَبِيرٍ اور وہ بیٹھی ہوتی تھیں سبیر پہاڑ کے پیٹ میں. سبیر ایک پہاڑی کا نام ہے، جوف پیٹ. تو وہ سبیر پہاڑ کے پیٹ میں بیٹھی ہوتی تھی، یعنی مطلب یہ ہے کہ سبیر پہاڑ میں انہوں نے اپنا خیمہ لگایا ہوتا تھا اور وہاں وہ رہائش پذیر ہوتی، وہاں وہ تشریف فرما ہوتی. تو میں حضرت عطا فرما رہے ہیں کہ میں اور عبید بن عمیر جو ہیں یہ حضرت عائشہ کے پاس آیا کرتے. قلت میں نے عرض کیا، ابن جریج کہتے ہیں میں نے عرض کیا وما حجابها ان کا حجاب کیا ہوتا تھا. جب آپ لوگ جاتے ان کے پاس مسئلے پوچھنے، مرد جاتے تو وہ پھر کس طرح حجاب کرتی تھیں، ان کا حجاب کی کیا صورت تھی. قال حضرت عطا فرماتے ہیں ہی فی قبۃ ترکیۃ لہا غشاء وہ ایک ترکی قبہ میں ہوتی تھیں، ترکی خیمہ میں ہوتی تھیں، لہا غشاء جس کا پردہ، جس کے دروازے پر چادر لٹک رہی ہوتی تھی. خیمہ تو ویسے بھی بند ہے چاروں طرف سے، اب جو دروازہ ہے تو دروازے پہ بھی چادر لٹک رہی ہوتی تھی حجاب کی غرض سے تاکہ لوگوں کو نظر نہ پڑے. وما بیننا وبینہا غیر ذلک ہمارے اور ان کے درمیان اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. ہم خیمے کے باہر سے آپ سے سوال کر لیتے، آپ سے پوچھ لیتے جو پوچھنا ہوتا، اس خیمے کے علاوہ یا اس خیمے کی چادر کے علاوہ اور کچھ ہمارے درمیان میں نہیں ہوتا تھا. ورأیت علیہا درعا موردا اور میں نے دیکھی ان کے اوپر درعا، در کہتے ہیں کپڑوں کو، میں نے دیکھے ان کے اوپر کپڑے موردن گلابی کلر کے، ورد کہتے ہیں گلاب کو، وردہ گلاب، تو موردن گلاب کے رنگ کے، میں نے ان کے اوپر گلابی رنگ کے کپڑے دیکھے. حضرت عطا فرما رہے ہیں یہاں صراحت نہیں ہے، دیگر روایات میں صراحت ہے کہ میں اس وقت بچہ تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ 56-57 ہجری میں فوت ہوئی ہیں اور یہ واقعہ 100 ہجری کے بعد کا ہے. تو یہ تو حضرت عائشہ کے فوت ہونے کا سن ہے. اب حضرت عطا کی حضرت عائشہ سے جو ہے وہ مسئلے مسائل پوچھنا اور کب سے ملاقات تھی تو وہ حضرت عطا کے بچپن سے تھی. دیگر روایات میں صراحت ہے، حضرت عطا فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بچہ ہوتا تھا. تو حضرت عائشہ کے پاس بچپن میں بھی آتے، بعد میں بھی آتے سوال وغیرہ پوچھنے. تو بہرحال امام بخاری نے باب قائم کیا کہ عورتوں کا مردوں کے ساتھ طواف کرنا. تو یہاں اس پھر نیچے حدیث سے انہوں نے ثابت کیا کہ عورتیں مردوں کے ساتھ طواف کر سکتی ہیں، اس سے منع کرنا یہ صحیح نہیں ہے، ہاں اختلاط سے بچنا چاہیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أعلام الرجال صناع الحياة